السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہے، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی جلتی ہوں گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوں گی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادتیں ہوں گی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہیں جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر اس کے سامنے آئے اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستی کا حکم دے گا اور وہ اس کی تکمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوں۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا۔ اس وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے ہوج کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسے جیسے کہ شبنم۔ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں، اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کی گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائیں گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔